اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ رحمۃ للعالمین۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر ہے۔ میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں شعبہ ذہنی صحت یعنی ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری میں اس کا انچارج ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری۔ اور ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ 1996 جب کالج بنا تھا تو تب سے یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے۔ اور اس ڈپارٹمنٹ یعنی ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری جو ذہنی اور اعصابی اور جذباتی اور ہر طرح کی یعنی برین سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی کمزوریاں اور بیماریاں ہیں، ان کو سمجھنا، ان پر ریسرچ کرنا اور ان کی ہر طرح کے ٹریٹمنٹ ڈیزائن کرنا اور ڈیلیور کرنا مریضوں تک، مطلب ہے صحت جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا مریضوں کے لیول پر نا، یہ بنیادی اس کا رول ہے۔ لیکن پرائمریلی چونکہ یہ کام بہت زیادہ محنت طلب ہے، اس لیے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ سائیکائٹری ہے وہ ہمارے جو ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سب کو معلوم کہ ایم بی بی ایس کا پروگرام ہمارا 5 ایئرس کا ہوتا ہے، یہ جو ڈگری پروگرام ہے، تو اس میں ہم فرسٹ ایئر میں بھی اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انیشیل کچھ اس کے بارے میں آگہی دیتے ہیں۔ پھر تھرڈ ایئر ایم بی بی ایس میں جب آتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس، ان کو مزید ہم ان ڈیپتھ یہ جو سبجیکٹ ہے سائیکائٹری کا یہ پڑھاتے ہیں۔ اور پھر فورتھ ایئر میں بھی ان کو دیتے ہیں ہم ایکسپوجر، اور فائنل ایئر میں پھر یہ اسٹوڈنٹ تقریباً 1 مہینہ ہمارے ساتھ انٹرنشپ کرتے ہیں، کلینکل انٹرنشپ، اور یہ راؤنڈ دا کلاک، راؤنڈ دا ایئر یہ چلتی رہتی ہے، یعنی ایک بیچ آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب ہم پڑھاتے ہیں ان کو ٹیچنگ اور ٹریننگ اس سبجیکٹ میں دیتے ہیں تو پھر ہم ان کی اسیسمنٹس کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے ایگزام ہوتے ہیں، اور جو بچے اس میں کلیئر کر جاتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی ان کو ایم بی بی ایس کی ڈگری مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سروسز ہیں وہ کلینکل سروسز جن کو کہتے ہیں، کہ ہمارا مین جو ہاسپٹل ادھر راولپنڈی اسلام آباد کی سائٹ پر ہے، اس میں ایک تو ریلوے جنرل ہاسپٹل ہے جو ویسٹریج کے قریب ہے، اس میں باقاعدہ ہمارا شعبہ مکمل طور پر فعال ہے۔ وہاں پر ہر طرح کے مریض آتے ہیں، ریفر ہو کے آتے ہیں، ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور اب ہم زیادہ کام کر رہے ہیں رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سہالہ، جو ابھی ڈی ایچ اے 5 کے اندر پڑتا ہے، اور یہ ڈی ایچ اے 2 کے بالکل اکراس ہے، یعنی جو لوگ روات اور سہالہ سے واقف ہیں یہ ہاسپٹل ہمارا وہاں پر ہے۔ اگر اس کو آپ سرچ کریں تو رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لکھیں، RIPHAH یہ سپیلنگ، انٹرنیشنل ہاسپٹل سہالہ، تو آپ کو نا پوری انفارمیشن مل جاتی ہے، لوکیشن مل جاتی ہے، فون نمبر مل جاتا ہے، ایڈریس مل جاتا ہے، آپ کو گوگل لوکیشن بھی اس کے اندر موجود ہے، تو وہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کے مریضوں کے کس طرح کے مسائل ہیں، کون سی بیماریاں ہیں، جو معمولی یا درمیانے لیول کی بیماریاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کو تم کاؤنسلنگ سے، سائیکو تھراپی سے، ڈفرینٹ جو اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ مریضوں کو ذہنی الجھن، جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اعصابی دباؤ ہوتا ہے، جذباتی جو دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس سے کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے باقاعدہ ہمارا شروع میں ہسٹری ٹیکنگ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم پہلے ڈائگنوزز اسٹیبلش کرتے ہیں، تو پراپر ایک ڈائگنوزز اسٹیبلش کر کے، تشخیص کر کے، پھر وہ ٹریٹمنٹ جیسے بھی مریض کی نیڈز ہوتی ہیں اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم سمجھیں کہ دوائی کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ہمارے پاس بہت دیر سے آتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو یہ ذہنی اعصابی مسائل ہوتے ہیں، انویریبلی ان کو ایک یہ بھی چیز ساتھ ہوتی ہے کہ شاید کوئی روحانی ساتھ کمزوری ہے، جس میں ہمارے عرف عام میں جس کو کہتے ہیں کوئی جنات ہے، سایہ ہے، نظر لگ گئی ہے، تعویذ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں اتفاق کی بات، اس میں کوئی ریسرچ بھی ہو چکی ہے کہ اس میں میجارٹی لوگوں کو اصل میں کوئی ذہنی دباؤ یا ذہنی الجھن زیادہ ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے ایسے جیسے کوئی روحانی کوئی عمل ہوا ہے۔ تو بہرحال جن کو روحانی علاج کی ضرورت ہو وہ ہم خود بھی کچھ تجویز کرتے ہیں اور ان کو بھی ریفر کرتے ہیں جو روحانی معالجین ہوتے ہیں۔ اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ وہ بھی جو اچھے سمجھدار روحانی معالجین ہیں وہ بھی خدمات دیتے ہیں۔ لیکن جب مریض ایک حد سے زیادہ چلا جاتا ہے، یعنی شدت میں چلا جاتا ہے، پھر روحانی معالجین بھی بعض دفعہ
میں اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں کوئی ڈاکٹر ہی جو اسپیشلسٹ ہے، جو سائیکیٹرسٹ ہے، وہی اس کو یعنی کیفیت کو بہتر طریقے سے اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو وہ پھر ہمارے پاس دوائیوں کے ساتھ بھی علاج موجود ہیں۔ ہم جس کو شفا بالغذا یعنی خوراک کے ذریعے، اس میں بھی میری تیسری اسپیشلائزیشن اس میں ہے، لائف سٹائل میڈیسن اور نیوٹریشنل سائیکیٹری، اس سے بھی ہم علاج تجویز کرتے ہیں۔ پورے لائف سٹائل میں دیکھتے ہیں کوئی امبیلنس اگر ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں مریضوں کو گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں باقاعدہ، اور پھر ان کو فالو اپ دیتے ہیں اور ان کی پروگرس بھی دیکھتے ہیں۔ اور اگر پھر ہمیں ضرورت پڑے بیماری کی اتنی شدت بڑھ جائے کہ جہاں پر بالکل کوئی چیز کام نہیں کرتی اور دل اور دماغ کی بیٹریز بالکل زیرو پر آ جاتی ہیں یا مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اس میں پھر جو اسپیشلائز جو ٹریٹمنٹس ہیں، ایک علاج ہمارے پاس ہے، اس کو ECT بولتے ہیں، الیکٹرو کنولسو تھیراپی۔ یہ دنیا کا وہ علاج ہے جس کے بارے میں بہت غلط فہمیاں بھی ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ دماغ کی بیٹریوں کو دوبارہ ریسیٹ کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی کو بندے کو ہارٹ اٹیک ہو یا ہارٹ کی جو بیٹریز ہوتی ہیں وہ کام نہ کرے تو ہم اس کو باقاعدہ ایک مشین لگاتے ہیں جس سے ہارٹ کی بیٹریز دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی دل کی بیٹریاں یہی ہارٹ کی بیٹری کمزور ہوتی ہیں، ان کو باقاعدہ ایک بیٹری لگا دیتے ہیں، اس کو پیس میکر کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح دماغ کی بھی بیٹریز ہوتی ہیں، ان کو پھر ہم ریچارج کرتے ہیں، اور بڑا سیف علاج ہے، اس میں پوری ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے۔ آج کل رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بہت سارے مریضوں کا ہم نے علاج کیا اور الحمدللہ اس کے 100% اس کے رزلٹس ہم نے دیکھے۔ یعنی ایسا مریض جس کو زیادہ تر ڈاکٹروں نے بھی اور فیملی نے بھی علاج کہہ رہے تھے بس اس کا علاج ممکن نہیں ہے، وہ لوگ واپس زندگی میں ہیں ماشاءاللہ، اپنے کام کاروبار کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات، اپنی سوشل لائف، اپنی جو انسان کی خوشیاں ہوتی ہیں، انسان کا ایک جو لائف میں ایک کردار ہوتا ہے، یعنی خود بھی وہ خوش رہے اور پرسکون رہے اور دوسروں کے لیے بھی سکون اور خوشی کا باعث بنے، تو وہ بھی علاج ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ آج کل کر رہے ہیں، ریگولرلی کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو سیٹ اپ ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج، اس کے باقی کلینکل ڈپارٹمنٹس بھی ہیں ماشاءاللہ، ان سے مل کر ہم دیکھتے ہیں پھر کوئی مریض اگر بہت سی پیچیدہ سے پیچیدہ بھی کوئی کیفیت ہو تو ہماری پوری ٹیمز ہوتی ہیں جو مل کے ڈسکس کرتے ہیں ہم کیس کو، اور ہم کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں۔ شعبہ ذہنی صحت یعنی سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ الحمدللہ مسلسل اس سلسلے میں عوامی آگہی کے لیے اور لوگوں کی یعنی اویئرنیس کے لیے بھی ہم یہ پروگرام ریگولرلی کرتے رہتے ہیں، اور اس میں رفا FM ریڈیو اور اب ہمارا ایک TV چینل جو ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آگہی مطلب پیدا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ قابل علاج چیزیں ہیں، اور اگر علاج نہ ہو تو انسان کی زندگی کا ہر پہلو سے میں بڑا برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر بر وقت علاج ہو جائے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے اور اس کے معاملات سارے کے سارے اپنی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔